بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی کا بیان اور پھر اس کے بعد فعل مستقبل کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا اور اس کے اندر علتیں سمجھنے کی اور کوششیں کی۔ آج آپ کے سامنے نیا سبق شروع کر رہے ہیں، فصل فی الامر والنہی۔ یہ فصل ہے امر اور نہی کے بارے میں۔ امر اور نہی کے بارے میں اسے مضارع سے مؤخر کیا، صحیح ہے نہیں؟ حاشیہ بھی دیکھتے چلیں گے تو آپ کو لگے گا آسان ہو جائے گا۔ انما اخر الامر من المضارع، امر کو مضارع سے مؤخر کیا کیونکہ یہ مضارع کی فرع ہے، کیونکہ وہ اور امر کو امر غائب کو حاضر پر مقدم کیا۔ یہاں پر جو گردان کریں گے اور بحث کریں گے، جو پہلے امر غائب کو مقدم کریں گے حاضر پر، کیونکہ مضارع کے جو صیغے ہیں وہ غائب میں باقی رہتے ہیں، حاضر میں باقی۔ مضارع کے جو صیغے رہتے ہیں یہ لے یضرب رہتا ہے، نہیں یضرب باقی رہتا ہے، لیکن حاضر میں باقی نہیں رہتے، افعال ہو جاتا ہے، یہ نہیں؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غائب کو مقدم کیا حاضر پر، کیونکہ مضارع کی چونکہ فرع ہے تو جو فرع ہو اس کو دوسرا نمبر آتا ہے نا، تو اس اعتبار سے کہا کہ حاضر کے صیغوں پر مضارع کے صیغے باقی رہتے ہیں غائب میں، نہ کہ حاضر میں۔ اب فرماتے ہیں الامر، تعریف فرماتے ہیں الامر صیغۃ یطلب الفعل عن الفاعل۔ امر وہ ہے امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل سے فعل طلب کیا جائے۔ امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل سے، اب چاہے وہ غائب میں ہو یا مخاطب میں، کیا ہو؟ جیسے کہ اضرب اور لے یضرب الی آخری، اضرب لے یضرب الی آخری چلے جائیں اس طرح، یعنی غائب ہو یا مخاطب ہو اور یا متکلم ہو۔ اور دوسری تعریف یوں بھی کی ہے امام ابن حاجب صاحب نے اس کی، امر کا فعل کا ایسا صیغہ جس کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جائے فاعل مخاطب سے، یعنی صیغۃ الفعل، فعل کا ایسا صیغہ جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جائے، جیسے اضرب لیضرب الی آخری۔ وہو مشتق من المضارع، اور امر کو مضارع سے مشتق کیا گیا، ماضی سے نہیں، لا من الماضی بین السطور میں ہے، اور اس کو مشتق کیا گیا مضارع سے نہ کہ ماضی سے، لمشابہتی بینہما فی الاستقبالیہ، ان دونوں کے درمیان مستقبل ہونے میں مشابہت کی وجہ سے، ان دونوں کے درمیان اس کی گردان کی ہوگی فاعل غائب کی نظیر، جیسے لیضرب لیضربا لیضربو، ایسا۔ اچھا مشابہت کیسے؟ ان دونوں میں سے ہر ایک استقبال پر دلالت کرتا ہے، امر بھی استقبال پر دلالت کرتا ہے اور مضارع بھی استقبال پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ امر جو ہے اس لیے کہ انسان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس چیز کا جس کو اس نے کیا نہیں ہے کرے گا، چاہیے کہ وہ کرے، تو کرنا کب پایا جائے گا؟ مستقبل میں۔ اس لیے مشابہت کی وجہ سے اس کو کیا کیا گیا؟ مضارع سے مشتق کیا گیا۔ دونوں کے اندر کیا مشابہت ہے؟ مستقبل ہونے میں، کیونکہ امر میں جو ہوتا ہے حکم دیا جاتا ہے انسان کو کہ اس کام کو کرے، اور کرنا کب ہوگا؟ اور مضارع بھی کب ہوتا ہے؟ مشابہت کی وجہ سے اس کو مشتق کیا گیا مضارع سے، کہ ان کے درمیان استقبال ہونے میں مشابہت کی وجہ سے۔ اب چونکہ دیکھیں یہاں پر غائب کا بیان ذکر کر رہے ہیں، اوپر یہاں پر وزیدت اللام فی الغائب، لے یضرب میں جو لام کو بڑھاتے ہیں کہہ رہے ہیں وَلِيَزِيدَتِ اللَّامُ فِي الْغَائِب، غائب کے اندر لام کا زیادتی کی گئی، کیوں کی گئی؟ لِأَنَّهَا مِنْ وَسْطِ الْمَخَارِجِ، کیونکہ یہ درمیانی مخارج سے، لام کس سے ہے؟ درمیانی مخرج سے ہے۔ وَالْغَائِبُ أَيْضًا وَسْطٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَب، اور غائب بھی متکلم اور مخاطب کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ بھی وسط میں سے ہے اور لام بھی وسط مخارج میں سے ہے، تو وسط کو وسط دے دیا گیا، وسط کو۔
لأنها من وسط المخارج، کیونکہ وسط مخارج میں سے، والغائب ایضا وسط من بین المتکلم والمخاطب، اور غائب بھی متکلم اور مخاطب کے درمیان میں وسط ہے، وسط ہے یعنی متکلم مخاطب کے درمیان وسط ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے غائب کو لام دے دیا گیا۔ وَأَيْضًا هِيَ مِنْ حُرُوفِ الزَّوَائِد، دوسری دلیل یہ ہے کہ لام ہی کیوں دیا گیا، تو کہہ رہے ہیں لام جو ہے یہ ان حروف میں سے جو زوائد ہیں، لام جو ہے کس میں سے ہے، حروف زوائد میں سے، جیسے سألتمونیہا، الف لام آیا اس کے نہیں آیا، سألتمونیہا، تو وہاں پر لام آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ حروف زوائد میں سے ہے اور لام بھی زائدہ ہے، لیضرب میں لام بھی کون ہے، زائد ہے، تو زائد کو زائد دے دیا گیا، زائد کو زائد دے دیا گیا۔ وَأَيْضًا هِيَ مِنَ الْحُرُوفِ الزَّوَائِد، اور دوسرا جو دلیل یہ کہ لام جو حروف زوائد میں سے، والحروف الزوائد، تو حروف زوائد کو دے دیا گیا اسے، اب کہہ رہے ہیں حروف زوائد جو اس شعر میں ہے جو بیان کر رہے ہیں، والحروف الزوائد هِيَ الَّتِي يَشْتَمِلُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور حروف زوائد وہ حروف ہیں جن کو مشتمل ہے، جن کو شامل ہے شاعر کا قول، شاعر کا یہ شعر کون سا ہے، حویت السمانہ فشیبننی، فشیبننی، صحیح نہیں، حویت ہوں میں نے محبت کی، السمان موٹی عورتوں سے، حویت السمان فشیبننی، میں نے موٹی عورتوں سے محبت کی تو انہوں نے مجھے جوان ہونے سے پہلے جوان بنا دیا، فشیبننی، تو انہوں نے اے جعلتنی تلک النساء، بحاشیم دیے ہیں، اے جعلتنی تلک النساء، یعنی ان عورتوں نے مجھے بنا دیا، ان اشیبا قبل وقت الشیب، یعنی جوان ہونے سے پہلے مجھے، یعنی مجھے کیا ہوئی، سخت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، غم برداشت کرنا پڑے، اور مصیبتیں تلاش کیا کرنی، برداشت کرنا پڑی ان سے ملاقات کرنے میں، اور میری محبت اس طرح سے برابر جاری رہی کہ میں کیا ہو گیا، ہاں کہہ رہے ہیں کہ تو میں نے موٹی عورتوں سے محبت کی تو انہوں نے مجھے جوان ہونے سے پہلے جوان بنا دیا، وقد کنت قدمن حویت السمانہ، حالانکہ میں ایک زمانے سے کیا کر رہا تھا، موٹی عورتوں سے میں نے محبت کی ہے، وقد کنت قدمن، اور میں نے ایک زمانے قدیم سے موٹی عورتوں سے محبت کی ہے، یہ یہاں پر حروف حویت السمانہ، حویت السمانہ کے جو حروف ہیں یہ حروف زوائد ہیں، حروف حویت السمانہ کے جو حروف ہیں وہ حروف زوائد ہیں، اور انہی میں سے کیا ہے، لام ہے، لام ہے کہ نہیں ہے، لام ہے اس میں، تو اسی لام کو حروف زائد میں سے تھا اور زائد میں سے تھا، تو اس لیے کیا کر دیا گیا، اسے لام کو اضافہ کر دیا گیا، تو یہ حروف زوائد میں سے ہے، اور تو اسے جو ہے وَأَيْضًا هِيَ مِنَ الْحُرُوفِ الزَّوَائِدَ، تو لام حروف زوائدہ میں سے اور حروف زائد یہ شعر میں جو ہیں، دیکھیے نہیں، سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ایک چیز، وَحَوَيْتُ السَّمَانَ، یعنی حروف حویت السمانہ، حویت السمانہ کے جو حروف ہیں وہ کس میں سے ہیں، زوائد میں سے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَزِدْ مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ، اور حروف علت میں سے لام کی جگہ کوئی بھی نہیں زائد کیا گیا، بھائی لام ہی کیوں لائے، حروف علت بھی تو تھے، یا تھی، الف تھا، واو تھا، کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَزِدْ مِنْ حُرُوفِ الْعِلَّةِ، اور حروف علت میں سے یہاں پر کچھ بھی اضافہ نہیں کیا گیا لام کی جگہ میں، حتیٰ لا اجتمع حرف علت، تاکہ دو حرف علت جمع نہ ہو جائیں، یا ضرب تھا اور پھر ایک اور یا لگا دے دے، صحیح ہے نہیں، تو اسی لیے اگر اس کو لگاتے تو یہاں پر دو حرف علت جمع ہو جاتے۔ اچھا یہاں پر بیان کیا حروف علت جو زوائد میں سے ایک اور بھی آتے ہیں، یا اوس حل نمتا، یہ بھی آتا ہے، اور ایک آتا ہے لم یاتینا سہون، یہ بھی آتا ہے، اور یوم تنساؤ یہ بھی آتا ہے، سالتمونیہا یہ بھی آتا ہے۔
کہہ رہے ہیں ولم یزد من حروف العلت، اور حروف علت میں سے لام کی جگہ کسی اور حروف علت کا اضافہ نہیں کیا گیا، زائد نہیں کیا گیا، حتی لا یجتمع حرف علت، تاکہ حروف علت، دو حروف علت جمع نہ ہو جائیں۔ چلیں یا کو جمع نہیں کرتے تو الف کو لاتے، تو ابتدا بھی سکون کیسے ہوتی ہے نہیں، سکون سے ابتدا کیسے کر پاتے، الف ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے الف کو بھی زائد نہیں کیا گیا۔ وَقُصِرَتِ اللام، اور لام کو کسرہ دیا گیا۔ اگر اچھا واو اور یا کو جمع کرتے، چلو واو کو جمع کر دیتے، تو کہہ رہے واو اور یا کو جمع کرتے، واو اور یا جمع ہو جاتے، لام یعنی لام کی جگہ تو دو حرف و علت کا جمع ہونا لازم آتا، صحیح ہے نہیں، اور ایک علامت مظاہرہ ہوتی، دوسری علامت امر ہوتی، تو اس طرح سے اجتماع ثقیل ہو جاتا۔ اب کہہ رہے ہیں وَقُصِرَتِ اللام فی الامر الغائب، امر غائب میں لام کو کسرہ کیوں دیا گیا، فتح دے دیتے، امر غائب میں لام کو کسرہ دیا گیا۔ پہلی تو یہ کہ لأنها مشابہۃ بلام الجارہ صورتاً یہ لام جارہ کے مشابہ ہے، صورت کے اعتبار سے لام دونوں برابر ہیں، صورت کے اعتبار سے لام جارہ پر بھی کسرہ آتا ہے، تو اس کو بھی کیا دیا گیا، سمجھا گیا نا، صورت کے اعتبار سے لأنها مشابہۃ باللام الجارہ، کیونکہ یہ لام جارہ سے مشابہت ہے صورتاً، اور مانن کیسے ہے، لأن الجزم فی الافعال کالجر فی الاسماء، اس لیے کہ جزم افعال میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اسماء میں جر، صحیح ہے نہیں، یہ معنی مشابہت ہے، کیونکہ لام امر آ کر کے جزم دیتا ہے، جس طرح لام جارہ آ کر کے مجرور دیتا ہے، تو جزم افعال میں ایسے ہی ہے جیسا کہ اسماء میں جر ہے، تو ان دونوں کے درمیان مشابہت تھی، اس وجہ سے اس کو کسرہ دے دیا گیا، صحیح ہے نہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں وَأُسْكِنَتْ إِذَا اُتُّصِلَتْ بِالْوَاوِ وَالْفَاءُ وَثُمَّ مِثْلُ وَلْيَضْرِبْ وَلْيَضْرِبْ وَثُمَّ لْيَضْرِبْ كَمَا أُسْكِنَتِ الْخَاءُ فِي فَخْذٌ وَنَذِرُ وَحْيَا وَفَحْيَا بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ بِسُكُونِ الْهَاءِ۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا امر کے قاعدے میں کہ اگر اس سے پہلے واو آ جائے، اس سے پہلے فا آ جائے، یا اس سے پہلے ثم آ جائے، تو درمیان کا حرف ساکن کر دیتے ہیں۔ اس کی حرکت کیسی، اس کی مشابہت کیسی بن جاتی ہے، فخذن کتفن کتفن والی جیسی بن جاتی ہے، کہ کیا ہے، اس طرح کی مشابہت بن جاتی ہے۔ نصاب السر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر کیا ہے، اگر اس سے پہلے واو آ جائے، ثم یقدو، آ گیا نہیں آ گیا، لام کو کیا کر دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں۔ جب اس سے پہلے واو آ جائے، یا اس سے پہلے فا آ جائے، یا اس سے پہلے ثم آ جائے، تو لام امر کیا ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، کہہ رہے ہیں وہ لام کو ساکن کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ متصل ہو جائے واو سے یا فا سے یا ثم سے، جیسے کہیں وَلْيَضْرِبْ فَلْيَضْرِبْ ثُمَّ قرآن پاک میں آیا نا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور اسی طرح اور بھی مثالیں آئی ہیں، وَلْيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ آیا نا، واو آ گیا، ثُمَّ ارْجِعْ آیا نہیں، تو جیسے کہ وَلْيَضْرِبْ فَلْيَضْرِبْ وَثُمَّ لْيَضْرِبْ، کہہ رہے ہیں کما اُسْكِنَتِ الْخَاءُ، جیسے کہ خا کو ساکن کر دیا گیا فخذن کے اندر، کیوں، کیونکہ فخذن کے اندر یہ اہل عرب اس طرح سے پڑھنا کیا ہوتا ہے ان کو، یعنی تخفیف کے لیے کر دیتے ہیں، اہل عرب فا کو فتح دیتے ہیں تو عین کو جب کسرہ ہو تو اس میں عین کو ساکن کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں، فا کے فتح کے ساتھ خفت کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، ہاں، اور اس میں عین کو سکون کرنا جائز ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ عین کو ہر وہ جو کلمہ ثلاثی اس کے عین کو جائز ہوتا ہے کہ اس میں فخذن سے فخذن کہنا، صحیح ہے نہیں، تو کہتے ہیں کہ عین حرف حلقی ہے، مکسور ہے، من اسم یا چاہے فعل میں ہو، جیسے شہیدہ، صحیح ہے نہیں۔ تو اب یہاں ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْ فَلْيَضْرِبْ ثُمَّ لْيَضْرِبْ، ان میں کیسے کر دیتے ہیں، عین کلمے کو درمیان والے کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے کہ خا کو ساکن کر دیا گیا، فخذن میں خا کو ساکن کر دیا، اور اس کی نظیر کیا ہے، وحیا فحیا بالواو والفاء، واو اور فا کے ساتھ ہا کے ساکن ہونے کی صورت میں، اس کی نظیر کیا ہے، وحیا، ہا آ گیا نا درمیان میں ساکن، اسی طرح فحیا ہا ساکن ہو گیا واو اور فا کے ساتھ ہے،
تو دونوں ہا اور فا کے ساتھ آیا اور ہا کے ساکن کر دیا گیا. تو ایسے ہی وہاں پر کیا کر دیتے ہیں, جب اس سے پہلے واو آ جائے فا آ جائے تو وہاں پر بھی لام کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پر واو آیا اور فا آیا تو ساکن کر دیا گیا ہا کی سکون کے ساتھ. چلیں